آپ لوگوں کا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی. جب آپ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں، ان کی بھی تو مانیں، ان کی نماز، آپ اپنی نماز تو ان کی طرف سے پڑھیں جس انداز سے وہ نماز. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ اصل میں تو سوال یہ چھوٹے مرزا صاحب کا قائم کردہ او ماما سوال دا جواب دے. اس کا ہم جواب دے چکے ہیں. جواب ہے جی کتابیں بدل گیا نے اگلی گل کرو. یہ جواب ہے. یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ رفع دین کرتے تھے. 11ویں لال کر دیجئے تو پھر رفع دین کرنا پڑے گا. پہلی بات وہی میں یہاں پہ کہوں گا کہ غوث پاک کی کئی کتابیں ہیں، کسی اور کتاب میں کوئی اس طرح کا ذکر. غنیت الطالبین کی نسبت ہی مشکوک ہے. چلو تو بزرگی تو فارغ ہوگی نا پھر تھوڑی نظر اس. اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب. اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لیندے، میں بھی 31 سال بریلوی رہا. نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ نہیں، یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں. رکو ذرا، صبر کرو، آ جاؤ بتاتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو تصنیفات ہیں جی، اس میں آپ کی جو تصنیفات ہیں، جو آپ کے دستے مبارک کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، وہ تو غنیت الطالبین. غنیت الطالبین مشہور ہے اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تصنیف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تصنیف یا اس انداز کی تصنیف آپ کا اسلوب نہیں تھا. نہیں، یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں. ایک نسبت عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے اور صدیوں جو ہے اس کو منسوخ کیا جاتا رہا، تو ایسی شے کا بلا دلیل انکار نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت العلماء نے یہی بیان فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب کا علم اور تحقیق سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا جی. ایک جائل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ دے ہے. اسی لیے تو ان کو بنیادی طور پر بات ہی سمجھ نہیں ہے. رکو ذرا، صبر کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس کی نسبت ہی اس کتاب کی مشکوک ہے. حضرت ٹونتے نہیں ہو کدھر ہے اور جی چاہو کہ گلا پہ کر دو. بریلویوں کی چھپی ہوئی ایچ ڈی کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. بڑا برا وقت آیا ہے جی بریلویوں ہوتے، یقین کرو انہوں نے کدھر سوچا بھی نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جی. اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی ہے. تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن ماں باپ کے ذریعے ہم تک نماز پہنچی ہے، قرآن بھی پہنچا ہے. تو اگر ایک بندے نے اس طرح کرنا ہے، لیکن سرکار آپ کے جاہل ماں باپ کو اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تمہیں پتہ چک کیسا باندھے نے نا، ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اس عقیدے دی. ہائے ہائے 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج. کہ آپ جب بندے کو قائل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث والی کتاب دکھاتے ہیں بخاری، اور کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک والی نماز ہے. بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ جو مسلمان باقی پڑھ رہے ہیں، تیرا باپ دادا پڑھتا تھا وہ ابو حنیفہ والی ہے. ہمیں قادیانی کہتے ہیں، اور ایک قادیانی تو تمہارا ابا تھا، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے.